أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں میں پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے سڑکے کو کنویں قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمار رہتا تھا جس کا ہوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی، روتی پیٹتی اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگردہ اور پریشان پھرتی رہی۔ ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ یکا شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمار کے ہوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کے اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آوے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور باجازت جناب سیدہ اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہ کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی بالکل محفوظ رہا۔ سنارن بچے کو لے کر خوش خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرینی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی مجھے سنا دو اگر کسی کو یاد ہو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کہ فضول باتوں کی تو توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئی ہیں اور فرماتی ہیں، اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا، شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا اس امر کے مالک علی علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر وہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا اس امر کی مالک خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی اور کہا، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا اور شیر خدا کی حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا، اے بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کی، بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جانے کو تیار ہو گئی۔ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو زیورات و خلت سے آراستہ کیا اور آپ اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں، کچھ بائیں اور کچھ پیچھے اور آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہود عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔
آنن فنن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئی۔ اب فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی اور خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ رسول برحق ہیں اور آپ ان کی نختن ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اس طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت اور حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزے میں دی۔ آپ اپنے دولت خانے پہ واپس تشریف لائیں۔ آپ تمام ماجرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ کہانی کہہ کر سنارن سے یہ کہانی کہہ کر وہ معظمہ روپوش ہوئی۔ خدا بند عالم جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی، بھاگ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جملہ سننے والوں کی مراد پوری فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل فرجہم۔